علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا کمال، یہ عنوان قائم کر کے والد صاحب لکھتے ہیں، جب سالک کے دل سے اسباب و وسائل اور غیر اللہ کے سہارے اور اپنی انا یعنی میں اور اپنی انا یعنی میں کے حجابات دور ہو جاتے ہیں تو گویا اس کے دل کی آنکھوں کی آپریشن ہو گئی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ہی کو فاعل حقیقی و مؤثر اصلی دل کے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے۔ اس حالت میں سالک کی دینی اور تکوینی امور اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاتا ہے۔ وہ اس کے حکم کے خلاف کرنے کی ہلاکت کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس میں والد صاحب نے جو بات لکھی ہے کہ جب اسباب وسائل یہ سارے سہارے اور انا مٹ جاتا ہے، جو آخر میں مٹتا ہے، اور یہ حجابات جب دور ہوتے ہیں تو اس کی مثال ایسی دی ہے جیسے کہ اس ظاہری جسم کے انسان کی آنکھ ہے، اس پہ پردے ہو اور بہت ساری آباد دنیا ہے لیکن اس کو وہ نہیں دیکھتے۔ آپریشن کے بعد جب آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں اس سے بھی انسان دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے حقائق نظر آتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس پہ کھل جاتی ہے۔ ایک تو زبان سے کہنا ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہے، اس کی عزت، اس کے مال، اس کے منصب، کسی چیز کو بقا نہیں۔ ایک اس حقیقت کو پانا ہے یعنی دیکھنا ہے۔ وہ اس آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ اس کانوں سے ہم اس حقیقت کو سن تو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھ تب ہوگی کہ جب انسان کی آنکھوں کی حجابات دور ہو جائے تو پھر حقائق کی ایک دنیا ہے۔ حقائق میں اس میں موت کی بھی حقیقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات جو ہے اس کائنات میں نظر جو آ رہے ہیں وہ حقائق بھی کھل جاتے ہیں۔ پھر جو مسبب الاسباب ہے، خالق کے اسباب ہے، اس کے وہ بھی نظر آتے ہیں۔ تو دل کی آنکھوں کے آپریشن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ حقائق سارے، یہ حقائق کی ایک دنیا ہے۔ ابھی تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن جب دل کی آنکھ کی جن کی کھلی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کھول دے، تو پھر یہ جتنی بھی حقائق ہے تو وہ اس کو نظر آتے ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے حکم کے خلاف کرنے کی ہلاکت کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بہت فرق ہے۔ ایک علم رکھتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کی تو اس کے ایک وبال ہے، ایک وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے خلاف ورزی کے بعد جو اس کی ہلاکت ہے وہ اسی طرح ہی مشاہدہ کرتا ہے جیسے کہ اس آنکھوں سے مشاہدہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ کس درجے پر اس کی جو ایمان کی جو پختگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، وعیدوں پر، کس درجے کی جیسے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، اب اس کے ہاتھ ایک ایسا کنڈا ہاتھ آ جاتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اس راہ حق پر استقامت سے چلتا رہتا ہے، اطمینان سے چلتا رہتا ہے۔ اس کو دین حق کے معاملہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، اور وہ نہ دین کی کسی حکم کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ثابت ہے وہی اس کے نزدیک حق سچ ہے، اس کا مقابل جھوٹ۔ اس کا یہ یقین دلیل کی یقین سے اٹھ کر عین الیقین کے مقام پر پہنچتا ہے۔ دلیل سے بھی لوگ مانتے ہیں کسی چیز کو، اور
لیکن جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ یقین دلیل کی یقین سے اٹھ کر عین الیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس پر برابر چلتا ہوا حق الیقین کے راز کو پا لیتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ آگے ایک اور مختصر عنوان قائم کیا ہے کہ احسان و حضور۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر جاننے و یقین کرنے کا دائمی دہیان کا نتیجہ احسان و حضور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر جاننے و یقین کرنے کا دائمی دہیان کا نتیجہ احسان و حضور ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی حاضر ناظر ہونے کا مراقبہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس دہیان میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود حضور و احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہوگا نفس کے کچلنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پامال ہونے سے۔ یعنی جب ہر وقت انسان کا دہیان ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دیکھ رہا ہے، حاضر ناظر ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے، ایک یہ کیفیت پختہ ہو جائے اور انسان کو ہر وقت یہ استحضار ہو اور ایک حضوری کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کی جو زندگی ہے اس کی پوری بندگی وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس کے ایک مثال ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں، بات کرنے میں، کام کرنے میں، عام کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، جو بھی معاملات ہیں زندگی کی، وہ زندگی گزارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہر وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ایک حضوری کی کیفیت ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو حضوری کی کیفیت ہو تو کس درجے وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ اس کے مصداق ہوں گی، اس کی جو اعمال ہوں گی وہ اسی طرح ہوں گی۔ تو یہ تب ہوتا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ یہ تب ہوگا، لیکن یہ ہوگا نفس کے کچلنے سے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو نفس کی جو غلط تقاضے ہے اس کو انسان کیا کرے، اس کو نظر انداز کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اپنے نفس کو انسان پکڑے اور وہ چیخی اور جو بھی کرے لیکن سب اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ ڈال لے۔ تو جب انسان اپنے نفس کی جو غلط خواہشات ہے اس کو کچل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جو ہم سب کو جو حضوری کی کیفیت ہے عطا فرمائے۔